السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یعلم وہ جانتا ہے ما اسے بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما اور اسے خلفہم جو ان کے پیچھے ہے۔ اس جملے کی تفسیر مفسرین نے دو طرح سے کی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم، جو دنیا میں سے گزر چکا ماضی کا علم، جب سے اس نے مخلوقات بنائی، قلم کے پیدا کرنے سے لے کے اب تک جس زمانے میں ہم ہیں، یہ سب یعلم ما بین ایدیہم میں آتا ہے۔ یہ علم سب کا سب کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وما خلفہم، اور جو ان کے بعد ہے، یعنی اس سے مراد آخرت کا علم، اور وہ زندگی انسان کی مرنے سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا جو لامتناہی سلسلہ ہے۔ جو گزر چکا اس کا علم بھی اللہ کے پاس، اور آخرت میں سے جو آنے والا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس۔ دوسرا قول، یہ قول جو پہلا میں نے بیان کیا، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم، اس سے مراد آخرت یعنی آنے والا وقت ہے، ایدیہم جو آگے ہے یعنی آخرت، وما خلفہم اور جو پیچھے گزر گیا۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی بیان کیا۔ بہرحال دونوں معنی مراد تو ایک ہی ہے۔ اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس دعوے پر ایک اور دلیل پیش کی گئی کہ جو گزر چکا ہے وہ اور جو آنے والا ہے وہ، یہ علم اس اللہ کے پاس ہے، اور جس کے پاس یہ علم ہو اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ گویا کہ یہ علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا اگر یہ علم کسی اور کے پاس بھی ہوتا، جو گزر چکا وہ بھی اور جو آنے والا ہے وہ بھی، تو پھر تو وہ بھی اللہ کے ساتھ اس صفت میں شریک ہو جاتا۔ جس طرح کے بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ما کان و ما یکون سب رکھتے ہیں۔ ما کان جو گزر چکا، ما یکون جو ہونے والا ہے، سب علم آپ کے پاس ہے۔ اور اس پر دلیل تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ شکوک و شبہات اور مشتبہات سے استدلال کرنے کے۔ اور جب یہ پکڑے جاتے ہیں قرآنی آیات سے یا احادیث سے، تو کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ ذاتی اور عطائی، چلے اس پہ بھی آ جائے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں نفی کی گئی ہے علم غیب کی، وہ نفی ذاتی کی ہے، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم ان کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ حالانکہ واضح مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غیب کی خبریں کن کو کہا؟ قرآنی صورتوں اور آیات کو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نہیں پتہ تھا تبھی وحی کر رہے ہیں، اگر پتہ ہوتا تو وحی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ غیب کی خبریں، اللہ نے غیب کس کو کہا؟ یہ قرآن غیب ہے، یہ پورا قرآن غیب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بتائی کہ جن کے موقع پر ہم حاضر نہیں تھے، اور ایسی چیزیں بتائی کہ جو ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں، آنے والا مستقبل۔ یہی تو غیب ہے۔ اگر یہاں پر آپ یہ تقسیم کرتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا تھا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہ جو تم عطائی اور ذاتی کی تقسیم کرتے ہو، کل کو اگر کوئی جھوٹا کہے کہ جی عبادت کے لائق فلاں بھی ہے، کیوں نہیں جی وہ ذاتی طور پر نہیں، وہ عطائی طور پر ہے،
ذاتی طور پر تو اللہ ہی ہے، لیکن عطائی طور پر ہے کیونکہ اللہ نے اس کو عطا کر دیا، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ خیر اس کی پریشانی تو ان لوگوں کو نہیں ہوگی جو خود شرک کے اندر مبتلا ہے، اس کا جواب تو انہیں ہی دینا ہے جو عقیدہ توحید والے ہیں، لیکن جواب اس کا سمجھیے اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے علم غیب کسی کو نہیں دیا، ہاں غیب کی خبر ضرور دی ہے، غیب کی خبروں میں سے ایک خبر اللہ کے نبی سے سب کو پہنچا دی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پرانے نبیوں کے واقعے، پہلی قوموں کے واقعے، عذاب کے واقعات، اللہ کی رحمتوں کے واقعات، اللہ تعالیٰ نے یہ سب غیب کی خبریں تھیں، خبریں بتائی ہیں غیب کی، لیکن علم غیب نہیں دیا۔ اور مثال کے طور پہ باہر سڑک پہ کیا ہوتا ہے آپ سے ابھی غیب ہے، باہر سے کوئی بندہ آئے وہ آ کے میرے کان میں کہے کہ باہر سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں آپ سب کو کہوں کہ جی باہر سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب آپ کا میرے بارے میں یہ کہنا کہ جی یہ علم غیب جانتا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ تو بڑی عقل کی کمزوری ہوگی۔ میرے پاس بندہ آیا، اس نے مجھے اتنی سی بات بتائی، میں نے اتنی آپ کو بتا دی۔ انبیاء کے پاس فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، اس وحی سے انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایسے ہے، لوگوں نے اس پر یہ دعویٰ کر دیا کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ اگر عالم الغیب ہوتے انبیاء تو پھر ان کو بندے کے آ کے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا مطلب علم نہیں تھا تو بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما کنت تعلمها، اے میرے نبی آپ اسے جانتے نہیں تھے، آپ اسے نہیں جانتے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو بتایا، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی جانتے تھے۔ اب قرآن کے ساتھ سیدھا سیدھا ٹکراؤ ہے۔ میرے بھائیو عقیدہ قرآن مجید سے لیجیے۔ یہ بعض لوگ جو آپ کو ماضی کے بارے میں بتا دیں گے نا، بعض پیر اور بعض اس طرح کے، یہ ولی نہیں ہوتا بندہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ولی کی علامت ہی نہیں ہے۔ ولی کی علامت کیا ہے؟ ولی کی علامت یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق چلتا ہے، بس یہ ولی کی علامت ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو غیب کی خبریں بتاتا رہے، اس سے وہ عالم الغیب نہیں ہو جاتا۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف ماضی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنات شیاطین ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں اللہ کی توفیق سے یہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ ان سے جب بھی سوال کریں مستقبل کا کریں، تو اس کے بارے میں یہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو بہرحال آج کے اس درس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جتنی باتیں چاہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، جو نہیں بتائیں وہ نہیں بتائیں۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نبی ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے اور بعض کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے نہیں۔ اللہ نے نہیں بتائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا۔ کتنی دفعہ ایسے ہوا، آپ کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعان کا مسئلہ لے لیجئے۔ صحابی آپ کے پاس آئے، کہا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو وہ کیا کرے؟ واقعہ لمبا ہے، میں خلاصتاً بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دفعہ جب سوال ہوا تو آپ پریشان ہو گئے، خاموش رہنے لگے، خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر آپ خاموش رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی۔ وحی آئی تو آپ نے بتایا۔ اگر علم غیب تھا تو اتنا تردد کرنے کی، رکنے کی ضرورت تھی؟ آپ فوری طور پر بتا دیتے کہ میرے پاس علم ہے، اس کا یہ اللہ نے اتارا ہے اس کے بارے میں، یہ اللہ یہ اتارے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور کتنے ایسے واقعات جن میں ان لوگوں کے ان باطل نظریات کی سری تردید ہوتی ہے، بلکہ انبیاء سے ہٹ کر
یہ لوگ تو اولیاء کے بارے میں جن کو یہ ولی کہتے ہیں، واللہ کسی بندے کو ولی کہنا بھی اتنا آسان کام نہیں، یہ تو میرے اللہ کو پتہ کہ وہ ولی ہے کہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے گمان کے مطابق اللہ کا ولی ہے۔ کیوں؟ جس طرح آپ کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ یہ پکا جنتی ہے، ہاں یہ کہہ سکتے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اہل جنت میں سے ہے، یوں کہا جا سکتا ہے اپنے گمان کے مطابق، لیکن یہ کہنا فلاں شخص پکا جنتی ہے جائز نہیں۔ تو جب کسی کو جنتی کہنا جائز نہیں تو کسی کو اللہ کا ولی کہنا، جو ولی ہوتا ہے وہ بھی تو پکا جنتی ہوتا ہے۔ تو کسی کو اللہ کا ولی کنفرم اللہ کا ولی ہے جی، وہ 100% اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے بندو کم از کم یہ الفاظ بولا کرے کہ ہمارے گمان کے مطابق وہ نیک آدمی ہے، انشاءاللہ ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ بڑے محتاط لفظ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں بھی شریعت کے طریقوں سے ہٹے ہیں۔ ہم نے ان پیروں کے لیے بھی علم غیب ثابت کر دیا۔ پیر تو پیر، بعض جاہلوں نے تو پیروں کی بلیوں کے لیے بھی علم غیب ثابت کیا۔ یہ ایک پیر صاحب تھے، ان کی ایک بلی ہوا کرتی تھی، وہ بلی بھی ماشاءاللہ بڑی کرامات والی تھی، تو وہ پیر صاحب کو پہلے ہی بتا دیا کرتی تھی کہ آپ کے اتنے مہمان آنے والے ہیں۔ تو سوال یہ، وہ کسی نے جی پیر صاحب کو وہ کیسے بتاتی تھی؟ جی جتنے مہمان آنے ہوتے تھے نا وہ اتنی دفعہ میاؤں کر دیتی تھی، تو پیر صاحب سمجھ جاتے تھے کہ اتنے مہمان آنے والے۔ وہ اتفاق سے ایک دن ایسے ہوا کہ 8 بندے آئے اور بلی نے میاؤں کیا 7 دفعہ۔ انہوں نے کہا جی بلی، یہ حضرت بلی تو غلط نہیں میاؤں کر سکتی، اس نے اگر 7 دفعہ میاؤں کیا ہے تو 8 مہمان کیوں آ گئے؟ وہ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ 8واں وہابی تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا بلی نے میاؤں ٹھیک ہی کیا، بندے 7 ہی تھے، 8واں وہابی تھا۔ تو یہ جاہل قسم کے لوگ، اور آگے جس طرح کے ان سے اجہل بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی داستانیں اور کہانیاں سناتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، واہ جی واہ۔ ان لوگوں کی عقل کا جائزہ آپ یہاں سے لیجئے کہ جو گھوڑے کو بھی گھوڑے شاہ، گھوڑے کا بھی دربار بنا لیں، اور جو اڑتے پھرتے پرندوں کا بھی دربار بنا لیں، چلتے پھرتے گدھوں کا بھی دربار بنا لیں، ان لوگوں سے کیا خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ ان کے بس میں ہو تو یہ تو علم غیب کی کنجیاں یوں بانٹ دے، جس کو چاہے ولایت کے درجے پر کھڑا کرے اور پھر اس کو چابیاں پکڑا دیں علم غیب کی، یہ پکڑو سارا غیب تمہارے پاس آ گیا۔ انہوں نے تو کھلونا بنایا وہ علم غیب کو، جس کو چاہتے ہیں پکڑا دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کی دلیل ہے، یہ کسی اور کے اندر ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی صفات ہے۔ دیکھیے صبح کے درس میں بھی ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ آپ کے ساتھ ہی، بخاری کے اندر روایت ہے، ہار گم ہوا، ہار اونٹ کے نیچے ہے، تلاش کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا، بغیر وضو کے نماز پڑھی، بغیر وضو کے نماز پڑھی، کیونکہ تیمم کا حکم ابھی اترا نہیں تھا اور پانی تھا نہیں، ویسے ہی صلو علی غیر طہور، انہوں نے نماز کے وضو کے بغیر نماز پڑھی۔ بعد میں جب اونٹ کو اٹھایا تو ہار نیچے سے مل گیا۔ جان بوجھ کر کوئی مومن بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو اگر پتہ تھا کہ ہار نیچے پڑا، وہ سارے ولی تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں تھے، وہ سب اولیاء تھے، تو انہیں تو پتہ نہیں چل سکا کہ اونٹ کے نیچے ہار ہے۔ وہ پہلے ہی ڈھونڈ لیتے اور فوری طور پہ ٹائم سے کسی وضو والی جگہ پہ پہنچتے۔ اور کتنے ایسے واقعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا کہ میں آؤں گا آپ کے پاس، وقت مقرر ہوا تو نہیں آئے، بڑے پریشان ہوئے کہ جبریل کبھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیا وجہ ہے؟ تھوڑی دیر بعد معلوم یہ ہوا کہ گھر کے اندر ایک کتا ہے، مدینے کا کتا، سرے مدینہ، وہ چارپائی کے نیچے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کے گھر سے باہر نکالا، تو پھر فرشتہ آیا اور اس نے آگے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کے اندر تصویر ہو، کتا ہو، ہم وہاں پر نہیں جاتے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ کتا چاہے مدینے کا بھی ہو وہ کتا ہی ہوتا ہے، اور جہاں پر وہ ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو بہرحال
اس کو نکالا تو پھر اگر پہلے سے علم ہوتا تو اتنی تاخیر اور اتنی پریشانی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میں نے 2 حدیثیں سنائی ہیں بے شمار. تھوڑی سی عقل ہو نا بندے کو، عقل ہو تو وہ مشرک نہیں ہوتا. اللہ کی قسم مشرک وہ ہوتا ہے جس کو عقل نہیں ہوتی، اور جس نے قرآن مجید نہیں پڑھا نا اس کی عقل ان مولویوں نے خراب کی ہوتی ہے. اوے یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا. یہ اللہ کے نبی کا احترام کرتے ہیں بڑے بھائی جتنا، یہ کہتے ہیں کہ نبی کچھ بھی نہیں جانتا. لا حول ولا قوت. ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. ہم یہ بات دل سے کہتے ہیں یا کس کیفیت؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم جو تھا وہ انبیاء کے پاس تھا، اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ علم جو تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. لیکن اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ علم غیب آپ کے پاس آ گیا. موسیٰ اور خضر جب جا رہے تھے، موسیٰ سب سے بڑے عالم، خضر اس وقت کے بڑے عالم جن سے موسیٰ سیکھنے گئے. وہ دونوں جب کشتی پر سوار تھے تو چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں سے ایک چونچ میں بوند قطرہ پانی لیا. تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ تیرے اور میرے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں وہ ایک بوند قطرے سے بھی چھوٹا حصہ جو چڑیا کی چونچ میں آیا. یہ تیرا اور میرا علم ہے. 2 عظیم نبیوں کا علم ملا کر سمجھایا. میں کہتا ہوں کہ یہ تشبیہ سمجھانے کے لیے تھی، وگرنہ نسبت اتنی بھی نہیں ہے. سوئی کے نکے کے برابر بھی نہیں بنتا ساری مخلوق کا علم اللہ کے سامنے. تو کیسے نعوذ باللہ کچھ لوگ کتنی جرأت کے ساتھ. خیر یہ انہی لوگوں کا معاملہ کہ جن کا قرآن مجید سے کوئی روحانی تعلق نہیں ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ان میں نہیں ہے، اور ان میں شعور والے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں. جس کو شعور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ الحمدللہ اس کو صحیح عقیدے کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.